بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان ظہیر. آپ کو سپورٹس آن اسپیشل میں ویلکم کہتے ہیں جی. بڑا زبردست قسم کا پی ایس ایل ہم نے دیکھا جی, اور خاص طور پہ جو فائنل کی بات کریں اس میں تو میرا خیال ہے کہ لاہوریوں کا جسے کہنا چاہیے مزہ دوبالا کر دیا. ایک تو لاہور قلندر جیتا, اور کس طرح شاندار قسم کا فائنل ہوا, وہ میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان نے کیا دنیا کرکٹ نے بھی اس کو انجوائے کیا ہوگا. بڑا زبردست قسم کی کرکٹ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستانیوں سے. یہی چیز ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ فائٹ کریں, آپ اسٹرگل کریں, اور اوبیسلی پھر آپ کو رزلٹ بھی ملتا ہی ہے. اور اسی کی کنٹینیوٹی پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے اگینسٹ جو پہلا T20 میچ کھیلا گیا قذافی اسٹیڈیم لاہور میں, وہ پاکستان نے 37 رنز کے ہیوج مارجن سے وکٹری حاصل کی. اور 201 رنز کرنا, ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں پاکستان ٹیم سے کہ جب بیٹنگ کرنے جائے تو جو ماڈرن ڈے کرکٹ کی ڈیمانڈ ہے, اب کرکٹ چینج ہو گئی ہے, اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس پر ڈسکشن کرتے ہیں جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس اینالسٹ ون اینڈ اونلی محمد محسن صاحب. السلام علیکم محسن بھائی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ کی شکریہ. کیونکہ شاہ نواز رانا صاحب بھی ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کرتے ہیں. محسن بھائی پہلے تھوڑا فائنل کی بات کر لیں. بہت ہی خوبصورت میچ, مطلب جسے کہنا چاہیے کہ اگر پورا پی ایس ایل ایک طرف اور فائنل کی جو ایک طرف, اور جو اس نے ایک ایکسائٹمنٹ پیدا کی ہے, اور جو ایک لوگوں کے اندر دوبارہ سے انرجی پیدا کی ہے جو کرکٹ سے دور چلے گئے تھے. ایک میچ میرا خیال ہے وہ پہلی وہ بارش کی جسے کہنا چاہیے نا بوند کے طور پہ ثابت ہوا. اس طرح تھا کہ دونوں ٹیمیں پیچھے نا پریشر گیمز کھیلتی ہوئی آ رہی تھیں. انہوں نے بھی بڑے پریشر میچ, ایک دو میچز ایسے تھے جو لگ رہا تھا کہ کوئٹہ ہاتھ سے نکل گیا, لیکن کوئٹہ نے وہ میچ واپس لیے. تو یہ کیونکہ ان دونوں کی ایک زبردست پریکٹس تھی, پریشر گیم کے نروس گیمز وہ کھیلتے ہوئے آ رہے تھے, اور اسی قسم کا فائنل ہم دیکھنے کو مطلب ہمیں ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے. اس میں دیکھیں نا دونوں کی ٹیمیں بڑی بیلنس تھیں کہ دونوں کے پاس بالر, وہ بھی 5 بالرز کے ساتھ کھیل رہے تھے, یہ بھی 5 بالرز کے ساتھ کھیل رہے تھے, وہ بھی اسپیشلسٹ بیٹسمینس کے ساتھ کھیل رہے تھے, یہ بھی اسپیشلسٹ بیٹسمین کے ساتھ کھیل رہے تھے. لاہور کو جو ایج تھا نا, ان کے پاس میچ ونر زیادہ تھے. مطلب اگر وہ 3 اوپر والے لڑکے کوئی ایک اننگ بھی کھیل دے, وہ فخر کھیل دے, وہ نعیم کھیل دے, وہ اسد شفیق کھیل دے, عبداللہ شفیق کھیل دے, یا جو اسکندر رضا صاحب نے, اسکندر رضا جو اس کی ایک, تو اللہ کی مدد بھی شامل تھی اس کا جس طرح پہنچنا. اچھا, اس پہ ہم ذرا سیپریٹ بات کرتے ہیں. یہ موویز میں ہم نے تو دیکھا ہے, ڈراموں میں تو دیکھا ہے کہ ہیرو نے کیا انٹری کرنی ہے اور لاسٹ مومنٹ پہ 10 منٹ پہلے آپ کا پہنچنا. وہ جس طرح وہ جرنی بتا رہے تھے, میری یاسمین بھائی سے بات ہوئی, انہوں نے بھی ذکر کیا کہ وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ اسکندر کھیلے, خاص طور پہ راشد کے بعد لاہور قلندر سب سے زیادہ جو میں ان کو جانتا ہوں اسی پہ رلائی کر رہے تھے. اور جس طرح کی انوالومنٹ تھی, پہلے بھی وہ ایک میچ کے لیے, صرف ایک میچ کے لیے وہ آئے, کھیل کے چلے گئے, دو کہ وہ لاہور نہیں جیتا تھا, لیکن پھر بھی آپ ریلائزیشن تھی, ان کی کمٹمنٹ تھی. اور یہ میرا محسن بھائی ماننا یہ ہے کہ یہ جس طرح ہم نے سکندر رضا کی سارا دیکھی سارا جرنی, اور ابھی یہ فائنل میں انٹری, یہ پیسوں کے لیے بھی نہیں ہو سکتا, ناٹ ایٹ آل. یہ آپ کا ویسے بھی نہیں ہو سکتا کہ جی میں کوئی بہت پروفیشنل ہوں. یہ ایکسٹرا کئی لگاؤ والی بات ہے. آپ کی کسی کے ساتھ محبت والا جو افیکشن والا ایلیمنٹ ہے نا, اس نے آپ کو کمپیل کیا کہ میں نے جانا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ ہوتا ہی ہے کہ ان کا ماحول کیا آپس میں, وہ ایک فیملی کی طرح کھیل رہے ہیں. اچھا, ان دونوں ٹیموں میں ایک اور کامن فیکٹر ہے, وہ بھی ان کی بھی ایک اکیڈمی ہے جو پورا سال وہ کھیلتے ہیں کرکٹ. ان کا بھی ایک پورا PDP سارا سال ایک پروگرام چل رہا ہوتا ہے. ان کی مینجمنٹ ہر وقت انوالو ہے ود دی پلیئرز, اور وہ سارا سال ملنے سے, ان کانٹیکٹ رہنے سے, کھیلنے سے, مختلف پلانس پہ آنے سے, تو وہ جو ہارمنی پیدا ہوتی ہے نا, وہ دوسری ٹیموں میں نہیں ہے. جی, تو وہ ایز فیملی اس کو کھیلنے آیا ہے کہ وہ اس ایونٹ کا حصہ بننا چاہ رہا تھا کہ میں ان چیمپئنس کے ساتھ اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. پیسوں کے لیے تو ایسے کچھ لوگ جب ایک منفی بات کرنی ہے وہ تو کر دیتے ہیں. اس لیول پہ کون دیکھ رہا ہے پیسے؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ایک دن میں 10 آپشنز ہیں ان کے پاس. اور آپ دیکھیں کہ یہ تو انٹرنیشنل پلیئر جو ہیں, یہ تو بزنس کلاس کے علاوہ ٹریول نہیں کرتے, اکانومی میں ٹریول کر کے آیا. 1.5 گھنٹہ پہلے ڈرائیو, پھر ادھر سے دبئی سے ابو دھابی کی ڈرائیو, پھر آپ ابو دھابی سے فلائٹ لے کے آ رہے ہیں, لاہور آ رہے ہیں, وہ بھی اکانومی کی کلاس کے اندر ٹریول کر کے. سمین صاحب نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ کے لیے بڑا ہیکٹک ہو جائے گا آنا, لیکن اس نے کہا کہ میں چیمپئنس کا حصہ بھی بننا چاہ رہا ہوں, میں نے پورا زور لگایا ہوا ہے, تو میں اس مومنٹ کا حصہ بننا چاہ رہا ہوں. تو وہ ڈیڈیکیشن تھی, ایک محبت تھی, ایک افیکشن تھی جس کے لیے وہ آ کے اس کا حصہ بنے اور انہوں نے کرکٹ کھیلی.
کرکٹر تو اور بھی ہیں ان کے پاس, ریپلیسمنٹ بھی تھی, وہ بھی کھیل سکتے تھے. جی جی. لیکن یہ جو جوبیلیشن ہے, یہ جو انجوائمنٹ ہے, یہ جو فائنل مومنٹ کی انٹری ہے, یہ ایک علیحدہ سے اور انہوں نے تو اس دفعہ انہوں نے ٹیگ بھی لگا دیا نا ان کو کہ کلندر کا سکندر, اور وہ ان کا سکندر بن کے ثابت ہے. اور خاص طور پہ جو وننگ شاٹ کھیلنا, اپنا رول پلے کرنا, ریلی روسو جس طرح کھیل رہا تھا پہلے آتے ساتھ اس کی وکٹ لینا, وہ ہر طرح آل راؤنڈ پرفارمنس. اور جس طرح پریرا خوبصورت کھیلا, اس کو آ کے کلوز کرنا, وہ جس طرح آ کے انہوں نے بھی 8 گیندوں پہ 25-26 کیا, تو وہ میرا خیال ہے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. آپ دیکھیں نا, سکندر رضا کے جانے سے ایک گیپ لگ رہا تھا کہ ایک گیپ ہے, لیکن پریرا نے اس کو اتنا زبردست فل کیا آ کے کہ وہ گیپ کہیں نظر ہی نہیں آیا, اور بلکہ اس نے نا اتنا بہتر پرفارم کر دیا کہ سکندر رضا بھی نظر نہیں آتا تھا, بالکل اتنا زبردست کیا. اور پھر سکندر رضا ڈیزرو کرتا تھا وننگ نا, کیونکہ لاہور قلندر کی جو جیت تھی تھرو آؤٹ دی ٹورنامنٹ, آپ فیلڈنگ میں دیکھیں تو گیند کے پاس, سکندر کے پاس فیلڈنگ, جب وکٹ چاہیے تو وہ اپنے چینجز کے ساتھ وکٹ بھی لے کے دے رہا تھا. جس وقت 2-3 میچز ایسے تھے جس میں بالکل نظر نہیں آ رہا تھا, وہ میچ جتوانے میں اس کا بہت بڑا رول تھا. تو وہ جو وننگ شاٹ تھی نا, وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ یہ اس پی ایس ایل کی وننگ شاٹ, جتنی محنت تھی اس کی, جتنی ڈیڈیکیشن تھی, ایک میچ کے لیے آنا پھر چلے جانا, اور قدرت بھی کہیں نہ کہیں ان کی مدد کر رہی تھی کہ وہ میچ جو 5 دن کا, وہ 3 دن میں دیکھے کہ وہ تیسرے دن ختم ہو گیا, تیسرے دن ختم ہو گیا. اور ادھر بھی دیکھیں کہ انہوں نے 25-26 اوور کیے میچ میں, اس کے علاوہ بیٹنگ کی, 50 بھی کیا, پھر ٹریول کر کے. اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے, جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ریگولر, اگر ان سے پوچھا جائے تو یہ بہت مشکل ہے کہ اتنی آپ 3 کنٹریز کے کو کہتے ہیں, میں نے ڈنر کہیں اور کیا, بریک فاسٹ دبئی میں کیا, لنچ ابو دھابی میں کیا. وہ اس میں اس لیے تھا کہ ایک تو آپ کی بعض دفعہ تو ٹرانزٹ فلائٹس ہوتی ہیں, لیکن وہ آپ کو گھر سے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں سے یہاں اتروں گا, 2 گھنٹے وہاں میرا اسٹے ہے, پھر آگے 4 گھنٹے میری کنیکٹنگ فلائٹ ہے. یہ ایسا تھا کہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کہاں سے کنیکٹ کرنا اور کیسے پہنچنا ہے. بہرحال یہ اس کی ڈیڈیکیشن تھی جو نظر آئی ہے, اور اس نے مزہ دیا ہے اس میں نا. پی ایس ایل میں ایک علیحدہ سے ایونٹ کریٹ ہو گیا, اور اس سے جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی سام خواہ بتاتا ہے پلیئرز کو, دنیا کرکٹ کو, کہ آپ کی جب ڈیڈیکیشن ہو, آپ کی افیکشن ہو کسی بھی کرکٹ کے ساتھ, تو پھر کرکٹر کچھ بھی کر سکتا ہے. اور یہ تو میرا خیال ہے کہ فیوچر میں میں چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی مووی بھی بنے گی اس کے اندر کے اوپر, اور دوسروں کے لیے رول ماڈل بن گیا. آپ کو اپنی ٹیم کے لیے اتنی ڈیڈیکیشن. اکثر کہتے ہیں پلیئر تھوڑا سا اسپیزم ہوا جی میں نہیں کھیل سکتا, جیٹ لیگ ہے جی میں 2 دن نہیں میچ کھیل سکتا. ہم نے ہسٹری بڑے پلیئرز کی, میں نے کل میچ کھیلا ہے ایسے ہی ہے. اچھا, شاہین کی بھی ضرور بات کرنی چاہیے. 4 میں سے 3 دفعہ کا چیمپئن بنا دینا چھوٹی بات نہیں ہے. اور جب پاکستانی ٹیم کی کپتانی دی گئی تھی تو یہ بات میں نے تو بہت کی تھی کہ کسی بھی پلیئر کو جب آپ کپتانی دے دیتے ہیں, ایک سیریز کے بعد ہٹا دینا یہ کرائم ہی سمجھنا چاہیے. کیونکہ وہ غلط بنا یا ٹھیک بنا, دیٹ از سیپریٹ ڈیبیٹ. وہ کلب کی ٹیم نہیں تھی, گلی محلے کی ٹیم نہیں تھی, وہ پاکستان کی ٹیم تھی. آپ اس کو آنر دیتے, ورلڈ کپ تک اس کو کنٹینیو کرتے, نہ اچھا پرفارم کرتا پھر آپ اس سے بات کرتے. اب اس نے پروف تو کر دی ہے, جی بالکل. 3 دفعہ اس نے چیمپئن بنا دی ہے. 1 دفعہ فلوک کوئی کہہ سکتا تھا, 2 دفعہ, 3 دفعہ فلوک نہیں ہو سکتا. تو اب آپ اس کی کپتانی کو کیسے دیکھتے ہیں, کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ اس میں جو بات آپ نے خود ہی کر دی ہے, کنٹینیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہم ہر لیول پہ, ہر فورم پہ بات کرتے ہیں کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. جب آپ ایک سیزن کے بعد کسی کپتان کو یا مینجمنٹ کو چینج کرتے ہیں تو یہ آپ کی سلیکشن پہ, آپ کے اپنے معیار پہ, آپ کے اپنے میرٹ پہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی ایک آپ کو سمجھ نہیں تھی کہ آپ نے جس کو کپتان بنایا وہ ایک سیریز کے لیے آپ نے بنایا. بھی آپ اس دن کیا سوچ رہے تھے جس دن اس کو کپتانی دی, اور ایک سیریز کے بعد وہ اس میں یہ تھا نا محسن بھائی, ذکا اشرف صاحب نے بنایا, محسن نقوی صاحب آئے, انہوں نے ہٹا دیا, وہ یہ دوبارہ بابر پہ چلے گئے. وہ میں ہمیشہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ایک بات کی کہ کسی کے آنے اور جانے سے پالیسی میں فرق نہیں آنا چاہیے, تبھی آپ ایک نا کنٹینیوس پروڈکٹ نکال سکیں گے. اور آپ اپنی, اگر آپ نے جیت کو کنسسٹنٹ کرنا ہے تو آپ کی پالیسی کو کنسسٹنٹ کرنا پڑے گا. آپ نے اگر کپتان ہے, ٹھیک ہے آپ نے غلط بنا دیا, لیکن سیکھ لے گا نا. ہاں جی, وہ مطلب جو غلطیاں اس نے چانس تو دینا چاہیے نا. یہی کہہ رہا ہوں, 4-6 مہینے 8 مہینے کوئی تو پیرامیٹر ہے نا گیج کرنے کا. ایک سیریز تو کوئی پیرامیٹر نہیں. ایک سیریز میں آپ نے اس کو تو سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی کہ کون سے پلیئر کا کیا کمبینیشن بنتا ہے. تو وہ جب پلیئرز کے ساتھ بندہ, کپتان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ تم اوور کرا دو, تم وہ کرا دو. دیکھیں ہیومن بیہیویئر بھی اس میں شامل ہے, اس میں میچ, اس میں پلیئرز کے پریشر ہینڈلنگ بھی شامل ہے, ہر چیز شامل ہے اس میں. بالکل.
تو یہ ساری چیزیں اسی وقت ہی پاسبل ہیں کہ وہ کپتان اپنی ٹیم کے ساتھ وقت گزارے, سارے پلیئرز کے ساتھ وہ ان کی پرفارمنس لے. اس نے سوچا میں اس کو اس نمبر پہ کھلاؤں گا اور نہیں پرفارم کا کیا کروں گا, یہ ساری ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں, 2-3 سال چاہیے. تو کپتان کو آپ کم از کم 5 سال تو نہیں ہلانا چاہیے. بالکل ایسے ہی. ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں اور شاہ نواز رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اسپورٹس آن آپ دیکھ رہے ہیں جی, اسپورٹس آن, اور ہم بات کر رہے ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے بھی اور بنگلہ دیش اور پاکستان کی جو T20 سیریز ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کر چکے ہیں شاہ نواز رانا صاحب. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جی. میں تو ایور گرین وقت پر آ گیا تھا, لیکن بس وہ راستے میں کچھ چلیں کوئی بات نہیں, رکاوٹیں ایسی تھیں کہ کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی پریزنس ہمارے لیے بڑی ویلیوبل ہے. لیکن محسن بھائی کی موجودگی میں میرا خیال ہے کہ کمی محسوس نہیں ہوئی. نہیں, کمی ہر شخص کی ہوتی ہے, آپ کی کمی ہمیں محسوس کمی ہم کیسے پوری کرتے ہیں. ان سے کوسچن کیا تھا بریک سے پہلے جی. ایک تو پی ایس ایل کا فائنل آپ ساتھ ہی تھے اور کیا خوبصورت فائنل دیکھا, اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ پورا پی ایس ایل ایک طرف, فائنل ایک طرف تھا, ٹھیک ہے, اور ہم نے تو وہ جس طرح اس کو انجوائے بھی کیا, سیلیبریٹ بھی کیا. اس میں جو میں دیکھ رہا تھا نا, آپ کے چہرے کے اوپر جو رونق اور وہ پھلجڑیاں باہر بھی کھل رہی تھیں اور چہرے پر بھی کھل رہی تھیں. یہ جو ہم بات کرتے آئے ہیں نا, ہمیشہ کرتے رہے کہ کرکٹ جو ایک سپورٹ نہیں ہے صرف, جو لوگ کہتے ہیں نا کرکٹ صرف گیم ہے, گیم نہیں ہے. آپ نے دیکھا پورا پاکستان انجوائے کر رہا تھا, پورا لاہور کر رہا تھا, جو سیلیبریشن کا ماحول تھا, اور ہم نے دیکھا کہ جتنا کراؤڈ اندر اتنا باہر تھا. اچھا, لیکن ایک بات تھی چوہی صاحب کہ وہ جو جس نے بھی رائے دی اس موقع کے اوپر, اور بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ بر موقع جو تھا وہ ڈیسیژن تھا کہ درمیان میں گیٹ کھول دیے گئے تھے اور اوپن کر دیا گیا تھا کہ آپ آ جائیں, ٹھیک ہے نا. تو جب باہر کراؤڈ بہت زیادہ آ گیا, جب لوگ اندر آئے ہیں تو پھر وہ جگہ جو صرف مطلب واکنگ ایریا سامنے اسپیس تھی, وہ وہاں پہ جگہ ہی کوئی نہیں تھی. جو پیچھے بیٹھے میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ 50,000 پلس تو ایزیلی ٹچ کر گیا تھا. 35 تو اس کی کیپیسٹی تھی, تو جتنا بندہ کھڑا تھا تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے قذافی اسٹیڈیم کی ہسٹری کا سب سے بڑا کراؤڈ تھا, جو سب سے بڑا کراؤڈ تھا. بالکل, اور یہ کریڈٹ ہم دے سکتے ہیں اپنی پی سی بی کو بھی, اپنے چیئرمین کو بھی, بالکل دینا کہ چاہیے. کم سے کم انہوں نے کوئی تو اچھا فیصلہ بر وقت کیا. یہ ہم نے جو پوز لے کے کہا یہ بڑا اچھا کہا. اچھا, تھوڑی سی بات میچ کی کریں. ہم ابھی بریک سے پہلے شاہین شاہ فریدی کی قیادت کی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں ایک سیریز کے بعد ان کو کپتانی لے لی گئی. اب 4 میں سے 3 ٹرافی جتا دینا, کچھ تو اس میں پھڑک ہے, کچھ تو اس میں انرجی ہے. آپ نے اوور آل اس کی کپتانی کیسے دیکھی؟ دیکھیں, بات یہ کہ اس نے 3 ٹورنامنٹ جیتے ہیں, یہ کے بعد دیگرے, ٹھیک ہے نا, اور کپتانی کرتے ہوئے جیتے ہیں. اس کی کپتانی میں جو پہلی کپتانی تھی, پھر سیکنڈ میں جو ہوئی اور جو تھرڈ میں ہوئی, اس میں زمین آسمان کا فرق تھا. اور اس کی جو میچیورنس تھی نا, وہ نظر آنے لگی تھی. اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو شوق ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے خوف, ٹھیک ہے نا. اسے شوق بھی تھا اور ایک خوف بھی تھا کہ جس طرح سے ان کو 1-2-3 میچوں کے بعد کپتانی سے فارغ کیا گیا, ہٹایا گیا, یہ بھی تو بڑا انسلٹنگ وہ تھا نا اس کے لیے. ایک کپتان بنایا تو اگر آپ نے ایک کپتان کو 5 سال ایک کپتان کو آپ نے 5 سال کپتان بنا کر اور مسلسل شکستیں جو ہیں وہ اپنی جولی میں ڈالتے رہے, تو ایک کپتان کو کپتان بنا کر آپ نے 3 میچ کے بعد جو تھا وہ فارغ کر دیا. تو وہ چاہے کہے یا نہ کہے, لیکن دل میں تو تھی نا کہ یار ہے میرے نلکی آتو ہے. نہیں وہ ہوا تو کپتانی کی بیٹر گروپنگ ہوئی نا ٹیم کے, میں وہی کہہ رہا ہوں, وہیں سے آ کے تو کہانی شروع ہوتی ہے نا, وہیں سے آ کر یہ سارے توڑ پھوڑ اور جتنی بھی چیرہ دستیاں یہ وہاں سے شروع ہوتی ہیں. جب تک میرٹ ہوتا ہے تب تک آپ نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ شاہین نے نا ایک بہترین طریقے سے لوگوں کو جواب دیا کہ یار مجھ میں کپتانی کی بہت ساری صلاحیتیں موجود تھیں, لیکن جو اندر کی گروپنگ تھی, جو اندر کی لڑائی تھی, جو چیرہ دستیاں تھیں, انہوں نے یہ سارا جو تھا کام جو ہے وہ خراب کیا. تو آپ کو نظر آیا کہ کپتانی تو پھر ظاہر ہے کہ اگر اچھی کپتانی کی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مواقعوں کے اوپر جو تھا وہ ایک آؤٹ کرنے کے بعد یا کسی کے آؤٹ ہونے کے بعد اس طرح سیلیبریشن نہیں کرتا تھا. اس کے چہرے سے نا ڈرائنگ نہیں نظر آ رہا ہوتا تھا کہ دیکھو میں کر رہا ہوں. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا 2 دفعہ ذکر ہوا میچ کے اندر ہی. میچ سے پہلے رمیز راجہ صاحب نے پوچھا کہ آپ کی پرفارمنس اچھی ہے, کہتا ہے دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. اچھا, وہ مجھے تھوڑا سا نا برا بھی ساؤنڈ برا کیا. اس کی وجہ یہ تھی
کہ جس طرح آپ نے اور حارث رؤف نے رنز کھائے ہیں پچھلے 1.5 سال میں, ہم نے کئی میچز میں دیکھا بات تو کپتانی کی ہو رہی تھی. نہیں, وہ انہوں نے پرفارمنس کا بھی کہا نا, پرفارمنس کا بھی کہا ہوگا, لیکن زیادہ زور جو تھا وہ کپتانی پر تھا. تو اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی دیکھنے والی آنکھیں, ظاہر ہے کہ ہیرا تو ہوتا ہے, میرا خیال ہے, لیکن اس کو تراشنے والا جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ ہے. انہوں نے اگر ان کو پرٹیکولرلی کہا تھا رمیز راجہ صاحب کو, جو مجھے لگا, کیونکہ جتنا میں سمجھتا ہوں کہ بابر کو جو ساری اتھارٹی دی وہ انہوں نے دی تھی, رمیز راجہ صاحب نے ساری اتھارٹی دی تھی, اور انہوں نے سم ہاؤ اس ٹائم کہا ہوگا کہ آپ ہی کے دور کے اندر ساری اتھارٹی اس کو دی گئی, ہمیں تو سائڈ لائن انہیں کو سنایا گیا. تو اس میں محسن بھائی یہ جو ہے نا یہ بڑا موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ جس پر جو آپ نے چھیڑا ہے نا اس وقت کہ جی رمیز کو انہوں نے ایسا جواب دے دیا کہ یہ دیکھنے والی آنکھوں, یہ اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے. لیکن میں یہ پوسٹ میچ میں بھی کہا پھر ٹھیک ہے نا, لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے کوئی یہ مایوب جواب نہیں دیا, ٹھیک ہے یا نہیں. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ جی پہلے لوگ اندھے تھے, اگر وہ یہ کہتا تو شاید یہ مایوب ہو جاتا. نہیں, وہ ہوتا پتہ کیا جی, جب آپ پرفارم کر دیتے ہیں, جب آپ کسی چیز کو پروو کر دیتے ہیں, تو دین آپ کی ورڈنگ اور چیزیں فرق ہوتا ہے. لیکن ایک بات یہ کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, یہ والا جو تھا نا کام انہوں نے کیا, انہوں نے شائستگی کے اندر یہ بات کیا نا کہ جی دیکھنے والی آنکھیں نہیں تھیں, انہوں نے کوئی برا نہیں. وہ یہ کہتے کہ جناب اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو کیا پہلے اندھے تھے, پھر آ کر جو تھی گڑبڑ ہوتی. وہ 1 to 1 جب سامنے آ گیا نا, میسج بھی کنوے ہو گیا. اچھا, دوسری چیز یہ ہوئی اور بڑی شائستگی سے ہو گیا. اچھا, اب ٹیم کی پرفارمنس پہ دیکھیں تو جب ان بنگلہ دیش کے اگینسٹ اسکواڈ اناؤنس ہوتا ہے اس ٹائم شاہین 3-4 نمبر پہ تھے جی, اب وہ فائنل تک نمبر 1 پہ بھی آ گئے. اب وہ اس ٹائم بھی ہم نے, آپ بھی تھے, آپ سے بھی بات ہوئی کہ کس کرائٹیریا کے تحت یہ باہر ہوا اور کس کرائٹیریا کے تحت حارث رؤف ٹیم میں آیا. اور ابھی بھی ہم نے پہلا میچ میں بھی دیکھ لیا کس طرح ان کی پٹائی ہوئی ہے, اور صرف انہی کی ہوئی ہے, صرف انہی کی. میں نا ایک محسن بھائی ایک وہ ضرب المثل جو ہے نا وہ اکثر کہتا ہوں, مجھ سے دوست پوچھتے کہ یار تو کی کہنا ہونا ہے, وہ حصہ بقدر جثہ. جی اکثر کہتے ہیں, یہ اکثر کہتا ہوں نا. یہ ٹیم جو تھی یہ وہی بنی ہے, ادروائز ٹیم کے بننے پر جو اب نیچے سے آوازیں ابھرنا شروع ہوئی ہیں, جو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئی ہیں کہ اجے تو پنڈ وسیا نہیں تو چکے پہلے پہ گئے, ٹھیک ہے یا نہیں. ابھی تو ٹیم بن رہی ہے, ابھی تو آپ کا نیا کوچ آیا ہے, پہلے سے پھٹا ہو گیا کہ جو اس کو سلیکشن کمیٹی نے ٹیم دی کہ جناب یہ ٹیم ہے, اس نے 3 بندوں کو نکال کے باہر بٹھا دیا کہ جناب میں تو نہیں رکھتا, میں اپنی پسند کے یہ 3 بندے رکھوں گا. کام تے پہ گیا, ٹھیک ہے یا نہیں. تو پھر یہی بات ہے ان کے ساتھ کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ جب ان کا منظور نظر جو ہے وہ بندہ ہے کہ جو T20 کے اندر اہل ہی نہیں ہے, لیکن اس نے کہا کہ نہیں جی یہ تو کپتان ہوگا. دوسرا جو ہے وہ اور اس سے بھی مطلب ان کو پیارا ہے جو نائب کپتان ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تیسرا ہے وہ اور مین آف دی میچ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, نہیں مین آف دی میچ کس کے خلاف ہوا ہے, مین آف دی میچ وہ کس کے خلاف ہوا ہے. اگر تو وہ ہوتا نا انگلینڈ اور آسٹریلیا کے خلاف تو ہم کہتے ہیں یار کمال ہو گیا, وہ ٹیم تو یو اے سے ہار کے آئی ہے, تو پھر اگر اس کے خلاف وہ ہو گیا تو کیڑا مطلب تو پی ایس ایل تو بھی بری ٹیم ہے, تو پھر انٹرنیشنل سائیڈ ہے جی, انٹرنیشنل تو ہے. لیکن اس میں عرفان بھائی بات پتہ کیا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ٹیم بنی ہے اور جو کھیل رہی ہے, اس کا توازن آپ اندازہ کریں کہ کتنا کوئی سائنسدان ہوگا جس نے یہ بنائی ہے کہ حارث رکھ لیا, کہاں کھلاؤ گے بھی اس کو. جس نے پرفارم کیا ہے ایز اوپنر وہ کیپر نہیں ہے جی, جس نے جو کیپر ہے اس نے پرفارم نہیں کیا. اچھا, آپ خود ہی اپنے سامنے آپ نے نا آپ بیل مجھے مار, خود ہی ایک سچویشن. اور پھر جو ایک بندہ انفٹ ہو گیا اور نظر آ گیا کہ اس سے آخری اوور ہی نہیں ہوا, اس نے میچ ہروا دیا کوئٹہ کو, وہ ٹیم کے اندر شامل ہے. اچھا نہیں وہ تو ہے, وسیم جونیئر کو ترجیح دی باس افریدی پہ, وہ انجر ہو گیا تو وہ دونوں ہی انفٹ تھے, دونوں ہی انفٹ. اس میں آپ مجھے بتائیں کہ نسیم شاہ کا کیا میرٹ ہے, حارث کا کیا میرٹ ہے, کون سی پرفارمنس دی ہے جو حارث اندر ہے, اور کیا غلطی کر بیٹھا شاہین جو باہر ہے. اور اسی طرح ہی وہ جو نسیم شاہ, سفیان مقیم کہاں ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سائم ایوب بھی ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, تو وہ صاحبزادہ فرحان ٹیلنٹ نہیں ہے. نہیں اس میں ہمیشہ میں بات کرتا ہوں جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی ہم بات کر رہے تھے, پلیئر کی جب فارم لگی ہوئی ہے, آپ تو کرکٹ کھیلتے رہے ہیں, جب فارم کو ضائع کر دیتے ہیں نا آپ, تو پلیئر وہ نہیں ہوتا. جیسے آج جیسے 1 منتھ کے اندر اسے 4 سینچریاں کر کے ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے, آپ اس کی فارم کو یوز ہی نہیں کریں گے, جب آؤٹ آف فارم ہو جائے گا تب کھلا دیں گے.
آپ نے کیا دیکھا یہ اس میں محسن بھائی تھوڑا سا بیٹنگ آرڈر کو اوپر نیچے کرتے اور اس کو سائم کو بھی کھلانا ضروری ہے. سائم بھی مطلب یار اس نے بھی پرفارم کیا, تو اگر اس کو اس کے ساتھ رکھ دیتے, مطلب میرا پوائنٹ یہ تھا اور کہ فخر کو نیچے لے آتے تیسرے نمبر پہ, تو کیا اسکواڈ دیکھتے ہیں تو آپ خوشدل شاہ ایک ایسا پلیئر ہے جس کی ان کنڈیشن میں جگہ نہیں بنتی تھی, ٹھیک ہے, ایک اوور کروانے کا کوئی فائدہ نہیں, وہ سائم کر سکتا تھا. بیٹنگ کے اندر جس نمبر پہ وہ آ رہا ہے ادھر کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے, آپ نے اپنے پلیئر ڈیولپ کرنے ہیں. وہ آپ کے 15 کے اسکواڈ میں بیٹھا ہے, اس نے پروو کیا ہوا ہے, بیٹھا رہے. آپ نے ابھی ان لڑکوں میں سے فلٹر کرنا ہے. عرفان خان نیازی کو آپ نے 8-10 عرفان موجود تھا, عرفان موجود تھا, آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے چھٹے نمبر کے اوپر فنیشر کے رول میں. چوتھے نمبر پہ آپ کا حسن نواز پکا ہو گیا. اسی طرح اوپنر میں سے آپ نے دیکھنا ہے صاحبزادہ فرحان ایز اے اوپنر چلے گا کہ نہیں چلے گا, فخر کو 3 پہ کھلانا ہے, وہ آپ کو کام کر ہی نہیں رہے. ایک خوف ہے جو ہماری نا بورڈ کے اوپر اور ہماری جو سلیکشن کمیٹی ہے یا جو ہمارے کرتا دھرتا ان پہ سوار ہے. اب ایک مطلب میں نے کل ایک جگہ اور بھی یہ بات کی تھی, یہ مقابلہ 8 اور 9 کی ٹیموں کے درمیان ہے یا نہیں, تو اب ہمیں نا یہ بھی خوف ہے کہ کہیں ہم ان سے پھر نہ ہار جائیں. ہاں خوف ہے, یہ خوف ہے یہ نا خوف. یہ میں آپ کو اس خوف کے تحت جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یار مطلب آپ نے جو بات کہی ہے میں آپ کو 100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ خوف ہے, یہ میٹنگ ہو چکی ہے. ہاں تو پھر کہ اگر ہم اس سے ٹیسٹ ہار گئے تھے اب بھی ہار گئے تو ہمیں آگے کوالیفائر کی طرف چل پڑنا, یہ عوام ہمارے لیے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم یہ سیریز جیتتے ہیں تو کچھ ہماری رینکنگ میں بھی فرق آ جائے گا, عوام کا جو پریشر ہے بلڈ ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس میں پتہ کیا جی, آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا جو بندہ, جب اس کو گھساتے ہیں نا زبردستی تو کتنی تکلیف دہ سچویشن ہو جاتی ہے. فرحان کو کھیلنا چاہیے تھا, اس وقت اس کی فارم ہے, اس کو ٹائم دے, اس کو لگتا وہ انٹرنیشنلی پرفارم کرتا, اس کا کانفیڈنس کہاں ہوتا, اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے پی ایس ایل میں پرفارم کیا, میرے پاس انٹرنیشنل فورم آ گیا, میں نے پرفارم کیا. سائم ایوب پرفارم کر چکا ہے, انجری کے بعد آیا, اس کو ایک آدھ میچ آپ, میں نہیں کہہ رہا باہر نکال دیں, آپ اس کو بٹھا کے فرحان کو موقع دے دیتے. سائم تو ایون فخر کو آپ ریسٹ دے سکتے ہیں, فخر کو ریسٹ دے سکتے کھیلتا ہے یار, اسے تیسرے نمبر پہ کھلا دیتے. فخر نے کیا پروف کرنا ہے, فخر کو تیسرے پہ کھلا دیتے. ایک اور ہے, یہ جو فخر ہے, یہ شاداب ہے, یہ فہیم ہے, انہوں نے 4-5 ورلڈ کپ ہرائے نے, سانو 5واں جتا دیں گے. وہی ہے نا, یہ کوئی نئے تو نہیں ہیں, انہوں نے پرفارم کرتے ہیں پھر واپس پرفارم کرتے ہیں پھر واپس, اب پھر آگے آپ ورلڈ کپ کھلائیں گے, رزلٹ وہی ہے. جو جڑے 4 نہیں جتا سکے 5واں کے تو جتا دیں. نہیں, اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس ٹائم کپتان اس پہ ڈال جاتا ہے. نہیں سر, کپتان وہ آپ بھی کسی پہ ڈالنا ہی ہے نا, وہ کوئی توڑ ہوتی ہے پنجابی میں نا, ایک وہ توڑ پہ ڈال دیتے آپ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سلمان علی آغا کپتان ہے, وہ کہتا ہے جی میں اب 2 ڈاؤن کھیلوں گا, پھر آپ حسن نواز کو 5ویں پہ لا رہے ہیں. جی زیادتی جی, اس کو 4 سے نیچے مت, وہ اوپنر تھا تو 4 سے نیچے مت لے. اس نے کہا بھی ایک, ہاں اس نے کہا کہ میں 4, لیکن ذرا دبے ہوئے لفظوں کے اندر انہوں نے یہ کھل کے نہیں کہا کہ میں مجھے یہاں کھلائیں. اگر وہ 4 پہ کھیلے گا تو آغا صاحب کہاں کھیلیں گے؟ اچھا, میں ایک اس ڈسکشن کے اندر اس کو تو ہم کنٹینیو کریں گے, میں کیونکہ پی ایس ایل کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں, کلوز کر رہے ہیں, تو ساؤتھ شکیل کی بات کرنا چاہوں گا. یہ میں نے بہت بات کی, اور ایک دن شو میں سرفراز بھی ہمارے ساتھ تھے, تو سرفراز بھائی سے یہی میں نے کوشچن کیا, میں نے کہا جی بابر اور رضوان کی ٹیم ہمیں آگے جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ سیلفش اپروچ اپنی ذات کو انہوں نے آگے رکھا ہوا ہے, اور یہی آپ کے کپتان میں بھی نظر آ رہی ہے. تو ان کو برا لگا یہ کوشچن, انہوں نے کہا نہیں یہ اس کی کپتانی دیکھیں, وہ سب سے بیسٹ کپتانی کر رہا ہے. میں نے کہا جی وہ ٹھیک کر رہا ہے, لیکن وہ جو یہ سیلفش اپروچ ہے کہ ینگسٹر کا نمبر کھا کے وہ خود اوپن کر رہے ہیں, اور ہوا بھی کچھ نہیں. حسن نواز کا نمبر کھایا, خواجہ نافع اوپنر تھا, خواجہ نافع نے اس سے پچھلے میچ میں 52 کیا تھا, 21 اسکور کیا تھا, خوبصورت کھیل رہا ہے, خوبصورت کھیلا تھا, تو آپ نے اس کا نمبر کھایا کہ کیونکہ میں کپتان ہوں تو میں نے اوپن کرنا ہے. آپ ضرور ٹیم میں رہے, میرا کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن آپ اپنے نمبر پہ کھیلتے ہیں 5ویں چھٹے پہ, آپ بچے کو تو رکھتے. اگر آپ کی کل والی ٹیم میں, یہ سوچ کی بات ہے کس طرح بچے کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. اگر یہ جو آپ نے میچ جیتا ہے بنگلہ دیش سے, میرا سوال ہے آپ سے, اگر اس میں بابر, سعود شکیل یا رضوان ان کی 50 رن کی اننگ ہوتی, نہیں انہوں نے 120 میں سے 50 رن, تسی 170 کرنے سے 150 کرنا تھا سر, زیادہ 20 ڈال دیا آپ نے, وہ یہی تھا نا. ہاں 150, میں کہ بڑے پلیئر نے تھوڑا بہرحال اب جو مجھے سارے کپتان محسوس ہو رہا ہے نا, میں نے جو یہ 2-3 دن میں جو محسوس کیا ہے کہ معاملات جو ہے نا وہ اب بھی سیدھے نہیں ہیں, اب بھی معاملات ٹیم کے اندر گمبھیر ہیں,
اور نئے کوچ کے آنے کے بعد معاملات اور زیادہ جو ہیں وہ گمبھیر ہو گئے کہ اگر اس کی نہیں مانی جائے گی تب مشکل ہو جائے گی. اور سانپ دے منہ کے لیے کھاوے تھے مطلب کوڑ تے نہ کھاوے تھے پھر لاج جاتی ہے یا نہیں, یہ ہے. تو اب صورتحال پھر وہی ہے, یعنی کہ مہاجرائی ابھی ختم نہیں ہوئی, پھر ہے. اب دیکھیں نا, ایک کھلاڑی کو جو پرفارمنس اس نے دی اس کو باہر نکال دیا, قدرت نے اس کا ساتھ دیا, جس کو آپ نے رکھا اپنے چاہت کے تحت وہ انفٹ ہو گیا, اس کو لانا پڑ گیا ٹیم میں. جب ٹیم میں لیا پھر نہیں کھلایا اسے, پھر آپ نے انفٹ کو کھلا دیا. اب وہ آپ کے پاس ٹاپ سکورر ہے فرحان, یاد دیکھیں نا اب کیسی مزے کی بات ہے. کیسے کس فارمولے میں آپ نے باہر بٹھایا, کس طرح بات کریں گے اس پہ بھی بات کرتے ہیں جی. ابھی بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کے اسکواڈ کے اوپر بات کریں گے اور کیا چینجنگ کی جا سکتی ہیں سیکنڈ میچ پہ, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. ہم بات کریں پاکستان اور بنگلہ دیش کی T20 سیریز کے حوالے سے. بریک سے پہلے ہم نے تشکیل کی بات کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں کپتان جب سیلفش نہیں ہوتا تو رزلٹ میں ڈفرنس آتا ہے, اور آپ جتنے مرضی اچھی نیت کے ہوں, جتنے مرضی اچھے پلیئر ہوں, جب آپ سیلف لیس ہوتے ہیں نا, ہم نے روہت شرما کی بات کی, ہم نے دھونی کی بات کی, خان صاحب کی کپتانی کی بات کرتے تھے کہ پلیئروں کو بنانا پڑتا ہے, اور اپنی ذات کو جب کپتان پیچھے رکھتا ہے تو وہ نظر آتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا, تھوڑا سا اگر اس سیریز کے حوالے سے مزید بات کریں تو کیا چینجنگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں سیکنڈ میچ کے اندر؟ کل آج کھیلا جائے گا تو کیا لگتا ہے کہ کیا چینجنگ ہونی چاہیے؟ میں اگر مجھے یہ کہا جائے کہ کیا چینجز, اس میں سب سے پہلے تو میں فرحان کو کھلاؤں, ٹھیک, اور سائم یا فخر میں سے کسی ایک کو ریسٹ دے دیں آپ. ٹھیک ہے, وہ دونوں اپنے آپ کو پروف کر چکے ہیں, ان کو کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ فرحان کیونکہ اس کی کرنٹ فارم ہے تو اس کو آگے کانفیڈنس دینا. اور بالنگ میں کوئی آپ کو لگتا ہے چینجنگ ہونی چاہیے؟ بالنگ میں عباس افریدی کو کھلانا چاہیے. اگر حارث رؤف کی جگہ, حارث رؤف کی جگہ, حارث رؤف سے اب آپ نے کیا لینا چاہ رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ ہمارا پلیئر ہے یا دوسری سرکار کھیلتا ہے. وہ ہم نے کہا تھا نا سب سے کنسسٹنٹ ہے T20 کنسسٹنٹلی 50 رن. بیٹنگ نہیں کرتا تو بالنگ میں 50 تو دیتا ہے, کرتے ہیں ہر میچ, مطلب کنسسٹنٹلی ایکسپینسو ہے. تو وہ اس کہتے ہیں سب سے مہنگا کون ہے, لوگ ٹینڈر والے سے پوچھا گیا وہی ہے. اور دوسرا ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ وہ کس قسم کا بالر ہے. میں ایک ٹیکنیکل بات تھوڑی سی اس کی کرنا چاہوں گا جی, کہ آپ 145 پہ بال کرتے ہیں, 150 پہ بال کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. آپ کو یہ کس نے سمجھایا کہ یہ ہماری وکٹوں پہ سلو بھی کیا جاتا ہے؟ آپ آ رہے ہیں, آپ کے پاس 150 کی 50 کی پیس ہے, بھائی زور لگا کے بال کرو. 4 اوور ہیں, 4 اوور میں 12 بال آپ سلو ڈالتے ہیں, کیوں؟ اور دوسرا یہ کون سی مطلب وہ آپ کے پاس ہے کہ آپ نے آگے دوسرا بال یا تیسرا بال بھی سلو کر دیتا ہے. یارکر بھی نہیں مارے جا رہے, یارکر آپ سے نہیں ہو رہا, باؤنس آپ سے نہیں ہو رہا. اگر آپ باؤنس کر رہے ہیں تو وہ ڈائریکشن ہی نہیں ہوتی, وہ باڈی سے دور آپ بال کر رہے ہیں. اگر باؤنسر کرنا ہے تو وہ پلیئر کو کھیلنا چاہیے, بالکل ایسے ہی, وہ مجبوری میں کھیلے, وہ اتنا مشکل ہونا چاہیے. اب نہ آپ سے یارکر ہے, ڈیتھ اوور میں آپ سے آگے بال نہیں ہوتی, ڈرتے ہیں آپ کہ آگے کیا. بھائی پیچھے کر کے آپ 4 چھکے کھا رہے ہیں تو آگے کر کے 2 کھا لو. جی, سارے نہیں لگیں گے, سارے نہیں لگیں گے, بالکل ایسے ہی ہے. آپ ٹرائی کریں گے 6 یارکر کی, جو ایک دیکھیں نا کرکٹ کا کہا جاتا ہے کہ فنڈامنٹل چینج نہیں ہوا, تو لگتا ہے نا یار کہ فاسٹ بالر نے ڈیتھ اوور میں یارکر مارنا ہے. جی, آپ نے ٹیم میں لمبا پرفارم کرنا ہے تو ڈومیسٹک کھیلنا ہے, ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہونا ہے تو آپ نے پریکٹس کرنی, مطلب کچھ فنڈامنٹل سیم ہے. آپ کی بھی رائے بھی لیتے ہیں, آپ کی نظر میں کون سے پلیئر کے اندر اس ٹیم کے آج کے میچ کے اندر چینجنگ کرنی چاہیے جو مسٹ ریکوائرڈ ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ کہ صاحبزادہ کے نام کے ساتھ وکٹ کیپر بھی لکھا ہوا ہے. جی بالکل لکھا ہے نا, لیکن انہوں نے پیچھے کہہ دیا تھا اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے, نہیں انہوں نے کہہ دیا نا کرواتے ہیں تو میرے سے بیٹھیں. نہیں, یہ انہوں نے کہا ہے نا, چھوڑ دیں. وہ اپنی مرضی سے تو نہ اوپن کر سکتے ہیں, نہ وہ اپنی مرضی سے وکٹ کیپنگ کر سکتے ہیں. جنہوں نے کرانی ہے نا, انہوں نے اوپن بھی کروا لینی اور انہوں نے وکٹ کیپنگ بھی کروا لینی کہ بیٹا تیرا نہ ہے نا تو کر. ٹھیک ہے, آپ صاحبزادہ کو ڈالیں, ایک وکٹ کیپر جو ہے جو جن سے کچھ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا, اس کی جگہ کے اوپر نیچے بھی 2-3 لڑکے بیٹھے ہیں, نیازی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے جیسے ابھی بات کی کہ نواز جو ہے وہ اس کو 5ویں نمبر پہ, نواز کا نمبر خود بخود 4تھا ہو جاتا ہے اگر آپ
विकेट जी, कीपर चेंज बिल्कुल करते हैं, ऐसे ही करते हैं बिल्कुल ना। ठीक। और नीचे से जो है वो आपको नियाजी जो है वो भी टीम के अंदर आ जाएगा, बड़ा सिंपल सा नियाज़ी सीधा को सा। किसकी जगह पे आप शामिल करना चाह रहे हैं? खुशदिल शाह की जगह पे? मेरा ख्याल है कि खुशदिल शाह की जगह के ऊपर अगर उसको रिप्लेस करके देख लें तो उसने भी तो यार कुछ किया है ना। अब ये तो नहीं ना कि सिर्फ आप अपनी दिल की ख्वाहिशों को पूरा करते रहें। अगर तो आपने फ्यूचर देखना है पाकिस्तान का, और फ्यूचर के लिए अब वर्ल्ड कप जो है उसके अंदर सिर्फ 5 महीने हैं, फरवरी के अंदर वर्ल्ड कप होना है मेरे ख्याल है, ठीक है ना। तो इससे पहले आपको टीम बनानी है। अब ये आपने सितंबर में तो एशिया कप भी है जी। हाँ, आप सुने, आपने अब ये जो PSL जो है इसको खत्म करने के बाद जो एक टीम बनती है ना, जो PSL की बेस्ट टीम जो है वो बनती है, कप्तान उसका शाहीन आफरीदी ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। और उसकी टीम, शाहीन आफरीदी ने पिछले 3 मैच, जो लास्ट 3 मैच है उनमें देखें तो बहुत कम स्कोर दिया है, और बड़ी मतलब ये कि कंसिस्टेंट जो है उसकी बॉलिंग के जो है वो है फिगर्स, ठीक है ना। मैं ज़ाती तौर पे ये आपके प्रोग्राम से ये मेरी अपनी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि ये कौम के मुफाद में ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने वर्ल्ड कप की टीम तश्कील देनी है ना, तो फिर आपको जो है ना कप्तान की जो है वो अपनी मोहब्बतों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कप्तान बनाएं शाहीन को और टीम बनाएं फिर वर्ल्ड कप के लिए, और 5 महीने उसको, अब जो वेस्ट इंडीज जाएगी ना टीम, तो वेस्ट इंडीज में भी T20 भी है और वो भी है, ठीक है ना। उससे पहले आप अपनी टीम बना लें कि जनाब ऐसा होना चाहिए। और आप नहीं तो फिर आगा के लिए भी तो वही रूल आ जाएगा कि 2-3 सीरीज के बाद आपने यार आगा का तो आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, सारे कहते हैं कि आगा साहब की तो T20 के अंदर वैसे भी नहीं, ना कप्तान की ना वाइस कप्तान की। वो तो नजरिए जरूरत के तहत जो है वो टीम में डाला गया। इवॉल्व तो किया ना अपने आप को एज ए प्लेयर। क्या देखें, टेस्ट प्लेयर था, ओडीआई में आया, ओडीआई से करते करते इरफान भाई आप मुझे ये लास्ट बताएं की बड़ी अच्छी खेली उसने। कैसा वो कप्तान है कि वो फ्रेंचाइज को खिला ही नहीं रही। नेशनल टीम का कप्तान है, फ्रेंचाइज को खिला, और जो नहीं उसको खिला रहा था वो उसका नायब कप्तान है, बहुत नायब कप्तान, कैसी वो मजे नायब की बात कप्तान है। है, और वो उसके हिसाब से उसकी जगह नहीं बनती। हाँ। तो ये दोनों किसी भी तरह T20 में देखें, जब आप इसके कम्बिनेशन को तोड़ेंगे ना, जी फिर हसन नवाज की जगह अगर चौथी बनती है तो आप उसको 5वें पे कर देंगे, क्योंकि कप्तान ने चौथे पे खेलना है। तो जब ये क्योंकि से निकलेंगे ना तो फिर टीम। अच्छा, आज का लास्ट क्वेश्चन मेरा आप दोनों से, एक सबसे बड़ी डिबेट अब आगे होनी है, हम आज से कर लेते हैं, ये अभी शुरू हो चुकी है लेकिन आगे होनी है। मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि बाबर आजम को बिठाया गया है, उसे बताया गया, ये मैं ब्रेकिंग दे रहा हूँ आपको, कि अपनी गेम को चेंज करें। अगर आपने T20 क्रिकेट सोचते हैं, आप शॉट्स पैदा करें अपने बैटिंग स्टाइल, क्योंकि एक तरह की आपको पता है वो शॉट्स खेलते हैं, और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक को इन्हेंस करें और बड़ी शॉट्स भी पैदा करें, तो फिर आप आएंगे। आपके ख्याल में दोनों की राय बारी बारी बताइए, क्या बनती है बाबर की T20 में जगह? क्योंकि रिजवान का तो सबका मानना है कि नहीं बनती, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल चुके हैं, और अगर बनती है तो फिर कौन सा नंबर होगा? मैं तो कहता हूँ कि कतई तौर पे नहीं बनती। ठीक, वो ना गेम चेंज करेंगे, और अगर वो करके किसी भी ना किसी तरह एट पार आ भी जाएं, तो जो लड़के उस वक्त परफॉर्म कर रहे होंगे, आप ये क्या क्यों कर रहे हैं कि एक लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, उन पे आप एक बंदे को कहें कि जी तू मेहनत करके आ, तेनों इन्हें दोते बिठाना, वाई मतलब वो वनडे मौजूद है, टेस्ट मौजूद है, आप उधर करें, खिलाएं आप उनको। क्यों कामरान इकबाल ने तो टेस्ट का कह दिया दोनों के लिए। हाँ जी, आप क्यों मजबूरी है हमारी T20 में उनकी नहीं होनी चाहिए? लड़के इस वक्त मौजूद हैं। लास्ट बात आपको करता चलूं कि हमारे पास ओपनिंग स्लॉट मौजूद है, हमारे पास बॉलिंग स्लॉट मौजूद है आगे वर्ल्ड कप के लिए। हमें ना मिडल ऑर्डर सेट करना है, उस मिडल ऑर्डर में कप्तान, वाइस कप्तान और फेवरेटिज्म, ये सारा उसके अंदर फंसा हुआ है। वहाँ से अगर हम इसको सेंसिबली निकाल लेंगे तो ये इंशाल्लाह हमारा बहुत अच्छी टीम जानेंगे। देखिए जी, मेरा तो ये है कि वो तुम अपनी खून ना छोड़ोगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें, ठीक है ना। कि तुमने तो बाज नहीं आना वैसे करते हुए, तो हम क्यों भी अपना वो टाइम वेस्ट करें, ठीक है या नहीं। बात ये कि क्या ज़रूरत है कि बाबर आजम ही T20 खेले, मतलब कोई आफत आ गई है या उनके नाम कोई ऊपर से सहीफा आ गया कि जनाब अली बाबर को ही खिलाना है, ठीक भाई, वो खेलें, टेस्ट मैच खेलें। और अब तो मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है, बाबर बड़ा प्लेयर है, उसने दिया है पाकिस्तान को, परफॉर्म किया है, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है और तस्लीम कर लेना चाहिए, ठीक है ना, कि यार अब वक्त जो है वो हाथ से निकल गया है।
तो उनको टेस्ट मैच खेलना है, और उनकी तो बच्चे- वनडे में भी नहीं है, बच्चे आ चुके हैं, ठीक है वो ना? अच्छा कर रहे हैं, वो तो जब उनको आपके पास है, और जैसा अभी ये मोहसिन भाई ने कहा ना, हाँ, ये बात नहीं है कि हमारे इसमें- पास बॉलिंग और ओपनिंग जो है वो अगर आ गई है तो हमारे पास मिडल नहीं है, हमारे पास मिडल ऑर्डर अच्छा, भी ये एक है। ऐसा टॉपिक है, इस पे ना कल हम डिटेल में जरा गपशप लगाएंगे, क्योंकि अभी टाइम की किल्लत है। आप दोनों से बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है और जो सेकंड मैच खेला जाएगा उसके ऊपर कल हम डिस्कशन करेंगे और डिटेल में आपके दोनों की मेहमानों से जी जानेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।